میں مختلف سلوشنز پہ بات کرتا ہوں، تھریٹ انالیسس کرتا ہوں، اور دنیا تک رسائی، دنیا کو سمجھنے اور سمجھانے تک کی صلاحیت کی میں بات کر رہا ہوں. دیٹ از واٹ آپ اس کو کمیونیکیشن اسکل کا کہ آپ درجہ، اپنا مافیوز ضمیر دنیا کے سامنے رکھ سکیں مؤثر اور مدلل انداز میں. آپ بیٹھے ادھر ہے بزنس، آپ واشنگٹن میں کر سکتے ہیں، آپ بیٹھے ادھر ہے بزنس، آپ چائنا میں کر سکتے ہیں، آپ ماسکو میں کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں کر سکتے ہیں. 16 سال تعلیم کرنے کے بعد ہاتھ میں کچھ نہ ہو، تعلیم ہم کرتے اسی لیے ہے کیونکہ ادھر ہم پرابلم دیکھتے ہیں اور اس کا بیسٹ پاسبل سولوشن دیکھتے ہیں. اور تعلیم تو ریسرچ کا نام ہے. بڑے بڑے ڈیجیٹل مارکیٹس آ گئے، ایجوکیشنل یونیورسٹیز، ورچوئل یونیورسٹیز آ گئی، آن لائن ایجوکیشن سسٹم آ گیا، آن لائن لرننگ آ گیا، جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے، جس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. یہ جو پھر فوریکس کے نام پہ اور ٹریڈنگ کے نام پہ جو وہ بچے لٹ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی خواہشات بہت اوپر ہیں اور سکلز نہیں ہیں. دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ بہت بڑے اماؤنٹ ہمارے ینگسٹر تیار چونکہ ہے نہیں، اکاڑے میں اترے ہیں. جو سب سے زیادہ دنیا میں کسی ایک امپلائی کو عزت دی گئی ہے یا کسی کے کام کو ویلیو کیا گیا ہے، وہ اس کی بیہیویئر کی وجہ سے کیا گیا. تم سقراط ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو، تمہارے پاس سلوشن ہے، بڑے پہنچے ہوئے انسان ہو، آپ کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، دنیا نہیں ایکسیپٹ کرتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر بخت زمان یوسف سے. ناظرین، ایک عرصے سے مختلف موضوعات ہماری اور آپ کی نظروں سے گزر رہی ہے، اور یہ ایسے موضوعات ہیں جن کا براہ راست تعلق ہماری اور آپ کی زندگی سے ہے. ہم پروفیشنلزم کے حوالے سے بات سنتے ہیں، ہم کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے بات سنتے ہیں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے مختلف موضوعات ہیں جو آج کل کی ضرورت ہے، اور خصوصاً نوجوان نسل کی اگر بات کی جائے تو وہ ان سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں ایسے بے شمار موضوعات بھی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اور ان کے سوالات بھی ہم تک پہنچتے ہیں. ہم نے ضروری جانا کہ ان تمام موضوعات پر ان شخصیت سے بات کی جائے اور اردو میں بات کی جائے، کیونکہ اردو کا اپنا ایک سکوپ ہے، اپنے سننے والے ہیں، اپنے جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، تاکہ ہماری جو بات چیت ہے اس کا جو کلائنٹیل ہے، اس کا جو سکوپ ہے وہ پھیل جائے. ہم نے ضروری سمجھا کہ ان شخصیت کو مدعو کیا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ ساری دنیا آپ کی دیوانی ہے، آپ کی باتیں سننا چاہتی ہے، آپ کو مدعو کرتے ہیں، لوگ آپ سے بات چیت کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے فینس ہیں. علیم شاہ خلجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خلجی صاحب، شکریہ آپ کا بہت زیادہ. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کرتے کیا ہیں، آپ کون ہیں کہ ساری دنیا کو آپ نے اپنی سحر میں لے رکھا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے یہاں پہ. میں ایک پرابلم کا پیچھا کر رہا ہوں، اور یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب آپ پرابلم کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کا سلوشن دیکھتے ہیں اور اس کا سلوشن دیتے ہیں تو دنیا دیکھتی بھی ہیں اور لوگ اس طرف آتے بھی ہیں. میں اس ریجن میں، پختونخوا میں، بلوچستان میں، اور پیرامیرلی پورے افغانستان کو فرنٹیئر میں چونکہ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ ایک بڑی ریجن ہے اور یہاں پہ ہیوج اماؤنٹ آف اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں. میں مختلف سلوشنز پہ بات کرتا ہوں، تھریٹ انالیسس کرتا ہوں، اور بدلتے حالات کے ساتھ یہاں کے نوجوان بچوں کو وہ ضروری سکلز، وہ اسٹرینتھس، وہ چیلنجز جو ابھر رہی ہے، آ رہی ہے، کیونکہ میں نے پچھلے 3 پیراڈائمز کو قریب سے دیکھا ہے. اور یہاں کا جو مائنڈ سیٹ چونکہ میں کلوزلی سمجھتا ہوں، مومند، باجوڑ، پھر اس طرح شنواری، افریدی، پختونخوا اور بلوچستان کے جتنے ضلع ہیں، جتنے ڈسٹرکٹس ہیں، ڈویژنس جتنے بھی ہیں، ان سب کے بچے آتے ہیں. ہم ان کو زبان بھی سکھاتے ہیں، ٹیکنالوجی کی بنیادی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور ان کی بیہیویئرزم پر بھی کام کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں. اینڈ اٹ ٹک آلموسٹ 16 ایئرس آف مائی پروفیشنل کیریئر. تو ان 16 سال میں ان پشتون بچوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے، ان کی جو اوپینین ہے، ان کا جو ویٹیج ہے، ان کی جو ویکنیسز ہیں، ان کا جو بیہیویئر ہے اوور آل، اور ان کا جو رسپانس ہے ڈائنامزم کی طرف، دنیا میں جو جدت آ رہا ہے، جو بدلتے حالات بن رہے ہیں، تو اس کے درمیان میں کھیل رہا ہوں. ٹھیک. آپ نے خلجی صاحب زبان کی بات کی کہ یہاں پہ چونکہ مختلف قبائل ہیں، مختلف ریجنز ہیں، خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ نے بات کی، بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کی. زبان کتنی اہمیت رکھتا ہے آگے بڑھنے میں جب ہم ابلاغ کی بات کرتے ہیں اور پھر
کمیونیکیشن سکلز کی بات کرتے ہیں. کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے بتائیے گا یہ کتنی ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے, اور پھر اس میں زبان, اور زبان چاہے پشتو ہو, اردو ہو, انگریزی ہو, اس پہ بات کیجیے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہے, اگر ہم پنجاب اور سندھ کو دیکھ لیں تو وہاں پر لوگ اردو بولتے ہیں گھر میں, اور اردو اسکول میں بھی بولی جاتی ہے, بنیادی تعلیم پر اردو میں بھی ہے, قومی زبان ہے ہماری. جی. اور کتابیں پھر انگریزی میں ہو جاتی ہے, تو کم از کم اردو اور انگریزی ان کو 2 لینگویجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہماری اس ریجن میں نا المیہ یہ ہیں کہ یہاں پر نوجوان بچوں کو 3 لینگویجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گھر میں پشتو بولتے ہیں, اسکول میں اردو بولتے ہیں, امتحان انگریزی میں دیتے ہیں, تو ایک قسم کے بیریئر سے آ جاتے ہیں. بچوں کو ایک بڑا عرصہ لگ جاتا ہے زبان سیکھنے میں تاکہ سبجیکٹ سمجھ میں آ جائے. وہ ٹرانسلیشنز بیسیکلی سیکھتے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, اینڈ دیٹ از واٹ. پھر انگریزی زبان کی بات آ جاتی ہے تو اس کی پھر اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ریجنل کنیکٹیویٹی کے لیے اور گلوبل اپرچونٹیز کو اٹھانے کے لیے اور مارکیٹ ڈائنامزم کو سمجھنے کے لیے ایک انٹرنیشنل زبان ایسی ہو کہ جس کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ انگریزی زبان. انگریزی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ انگریزی سے مراد یہ کہ آپ کو ABC آتے ہوں, آپ انگریزی میں بات کر سکتے ہو کہ نہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ کی ڈائنامکس کچھ اور ہیں؟ زبان اصل میں آپ کو راستہ دیتی ہے دنیا کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں. میں زبان کی بات اس حد تک کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایک زبان انٹرنیشنل ایسی آنی چاہیے کہ جس سے ریسرچ, تحقیق, ایکسچینج آف سائنٹیفک اپروچز, آپ کی بکس, ایکیڈمکس سمجھنے تک اور دنیا تک رسائی, دنیا کو سمجھنے اور سمجھانے تک کی صلاحیت کی میں بات کر رہا ہوں. دیٹ از واٹ آپ اس کو کمیونیکیشن سکل کا درجہ, درجہ, آپ اپنا مافیوز ضمیر دنیا کے سامنے رکھ سکیں مؤثر اور مدلل انداز میں. اینڈ دیٹ از واٹ کہ جب آپ اپنی بات دنیا کو سمجھاتے ہیں اور پھر دنیا کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو یہ ایک براڈر اسپیکٹرم دیتا ہے آپ کو ریسرچ اور تحقیق کا. ہمارے بہت سارے بچے ہم سے ڈرین اس بات پہ ہو جاتے ہیں کہ اس کو زبان کی سمجھ نہیں آتی. اب لاسٹ 10 ایئرز جو گزرے ہیں, ڈیجیٹلائزیشن جس تیزی سے آ گئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس تیزی سے آ گئی ہے, جو ڈیجیٹل مارکیٹ وجود میں آ گیا ہے, جو ڈیجیٹل سکلز وجود میں آ گئے ہیں, جو انٹرنیٹ تمہیں اپرچونٹیز دے رہی ہے, اس اپرچونٹیز کو آپ نہیں اویل کر سکتے, اس کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک آپ کو ان چیزوں کی زبان سمجھ میں نہ آئے, اور وہ ہے انگریزی. اب انگریزی زبان پر عبور نہ ہونے کی وجہ سے اس ڈیجیٹلائزیشن سے جو فائدے ہم اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا نہیں رہے, بلکہ اس ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ آنے والی ویکنیسز جو آ رہی ہے وہ بڑی بری طریقے سے اس ریجن کو, نوجوانوں کو ڈرین بھی کر رہی ہے اور غیر ضروری انگیج بھی کر رہی ہے. کیا انگریزی زبان پر عبور حاصل کرنا کافی ہے یا کمیونیکیشن سکلز کچھ اور ہیں؟ یہ بتائیے. دونوں میں ڈفرینس بھی ہے, دونوں ایک جیسے بھی ہیں. اگر آپ کمیونیکیشن سکل کو دیکھیں تو وہ ایک بڑے اسپیکٹرم کا نام ہے. زبان ایک محدود چیز ہے, زبان ایک لینگویج ہے, آپ بولتے ہیں. کمیونیکیشن سکل میں اور فیکٹرز آ جاتے ہیں, آپ کے وربل, نان وربل, آڈیٹری, آپ کی پریزنٹیشن, بات کرنے کا طریقہ, اس میں آپ بیہیویئرزم بھی کرتے ہیں, جیسچرز آ جاتے ہیں, باڈی لینگویج, اس میں بڑی چیزیں ہوتی ہے. لیکن ہم اس کو کمیونیکیشن سکل ہی کہہ سکتے ہیں کلیکٹیولی. اس ریجن کے اندر اگر آپ اسکلفل ہے, آپ کے پاس ایک صلاحیت ہے اور آپ کے پاس کمیونیکیشن سکل نہیں ہے, تو آپ اسکل کو بیچ سکتے ہیں ایک چھوٹے مارکیٹ تک. جبکہ زیادہ اپرچونٹیز دنیا میں پڑی ہے. دنیا کے ساتھ انگیج کرنا, اس تک اپنی خدمات پہنچانا یا ان کی خدمات اٹھانا, یا پھر اپنی ایکیڈیمک ایکسلنس کو بنانا. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر آپ سکولز کو دیکھ لیں, آپ کے پاس پرائمری سکول میں جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں نا کروڑوں میں, آپ میڈل تک آ جاؤ آدھے ہو جاتے ہیں, آپ میٹرک تک آ جاؤ تو بہت کم ہو جاتے ہیں, ماسٹرز, ایم فل اور PhD تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. ایک میسیو اماؤنٹ آف ڈراپ آؤٹس ایجوکیشن سیکٹر کے اندر اس ایک بیریئر کی وجہ سے, کیونکہ جو ایجوکیشن ہے وہ جس زبان میں ہے وہ زبان بچے کو آتا نہیں ہے, لہٰذا اس زبان کے نہ آنے کی وجہ سے وہ ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے. نمبر سیکنڈ, دنیا ہو گئی گلوبل ولیج. آپ بیٹھے ادھر ہے بزنس, آپ واشنگٹن میں کر سکتے ہیں, آپ بیٹھے ادھر ہے بزنس, آپ چائنا میں کر سکتے ہیں, آپ ماسکو میں کر سکتے ہیں, پوری دنیا میں کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹس بن گئے, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے بڑی اپرچونٹیز آ گئی. وہ ممکن نہیں ہے جب زبان پر آپ کو عبور نہ ہو.
تو زبان سے میرا مراد انگریزی زبان، اور زبان کے ساتھ پھر آپ کی کمیونیکیشن اسکل بھی اگر بن جاتی ہے تو آپ بہتر طریقے سے. آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ سندھ میں اور پنجاب میں اور پاکستان کے باقی حصوں میں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انگریزی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اردو کو یا یہاں کی اگر ہم بات کریں پشتو کو، اس کی اہمیت کو تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کریں؟ کیا پھر ہمیں یہ زبانیں نہیں سیکھنی چاہیے؟ سر ایک بندے کو ایک زبان آتی ہے وہ اچھا بندہ ہے، ایک بندے کو 2 زبانیں آتی ہیں وہ بہت اچھا بندہ ہے، ایک بندے کو 3 زبانیں آتی ہیں نا وہ بہترین بندہ ہے، ایک بندے کو 4 زبانیں آتی ہے نا وہ بہترین پلس ہے. ملٹی لینگویلزم کا جو کانسیپٹ ہے، دیٹ از واٹ. جن قوموں کو زیادہ زبانیں سمجھ میں آتی ہے وہ اپنے لیے اپرچونٹیز کے زیادہ دروازے کھول دیتی ہے. دیکھو میرے ملک میں میرے میں ایک بچے میں ایک اسٹوڈنٹ میں کیا ویکنیسز ہے ان کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں. دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے دنیا کی زبان سمجھنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں اردو ہماری بنیادی زبان قومی زبان ہے، اس میں ابتدائی تعلیم آپ دے سکتے ہیں. آپ سندھی میں ابتدائی تعلیم دے دو، آپ پشتو میں ابتدائی تعلیم دے دو، لیکن جب آپ اوپر کی سطح پر ریسرچ پہ آتے ہیں یا امپیکٹ پہ آتے ہیں یا دنیا کے ساتھ کمپٹیشن پہ آتے ہیں، وہ اردو میں آپ سے بات نہیں کرتے، وہ پشتو میں آپ سے بات نہیں کرتے. چلو کسی حد تک اردو میں بات کرتے ہیں، ہند میں اردو سمجھ میں آتی ہے، دبئی میں گلف میں کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے. انٹرنیشنل کمپٹیشن میں آپ کو زیادہ زبانیں آتی ہے تو زیادہ ملکوں کے اندر اپرچونٹی سمجھ میں آتی ہے. چائنا میں ایک بندے نے ریسرچ کیا ہے، چائنا میں ایک بندے نے کوئی ایک چیز دریافت کی ہے، ان کے ایک بہترین کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کو اٹھایا جا سکتا ہے، یہاں پہ لایا جا سکتا ہے، یہاں پہ بیچا جا سکتا ہے، کوئی چیز اٹھا کر یہاں پر امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے. چائنیز زبان تمہیں آتی ہے، تمہیں سائنٹیفک ریسرچ اور ویلیوز کی ایکسچینج میں آسانی ہوتی. چائنیز بھی سیکھے، رشین بھی سیکھے، عربی بھی سیکھے، اپنی زبان نہ بھولے، اپنی زبان اپنے پاس لازمی رکھے، لیکن ایک زبان ایسی ہو جو انٹرنیشنل ہو، جو زیادہ اپرچونٹیز اس وقت اگر آپ کو دے رہی ہے، وہ ہے انگریزی. انگریز نہ بنے، انگریزی سیکھیں. زبان سیکھنے سے آپ کی تعلیمی راستے، کیریئر، ریسرچ میں بہت آسانی آتی ہے. ہمارے ہاں بچے بہت بڑے سٹریس سے گزرتے ہیں. صبح کالج جاؤ، پھر ٹیوشنز کرو، پھر 8 گھنٹے پڑھو، پھر اپنا رٹو بن کے پاس ہو جاؤ. 16 سال تعلیم کرنے کے بعد ہاتھ میں کچھ نہ ہو. تعلیم ہم کرتے اسی لیے ہے کیونکہ ادھر ہم پرابلم دیکھتے ہیں اور اس کا بیسٹ پاسبل سلوشن دیکھتے ہیں. اور تعلیم تو ریسرچ کا نام ہے، نہ ریسرچ تو انگریزی میں ہے. جب ایک بندے کو آئے گی نہیں، وہ سٹریس ہوگا، وہ ڈراپ ہوگا اور ڈرین ہوگا. صحیح. جب آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، کیسے آپ جوڑتے ہیں لینگویج کو، یعنی انگریزی کو، ٹیکنالوجی کو؟ ٹیکنالوجی کی پھر اپنی بھی ایک زبان ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر کی اپنی ایک زبان ہے. چاہے آپ کو انگریزی آتی ہو، لیکن اگر آپ کو وہ ٹیکنیکل زبان نہ آتی ہو تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز دیکھنے کو ملی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہے نا، اس کے لیے 16 سال تعلیم اب نہیں چاہیے. جو پرانا نظام تھا، پرائمری پڑھو، مڈل کرو، میٹرک کرو، ماسٹر کرو، پھر ایک ڈگری اٹھاؤ، پھر فراغت کے بعد نوکری کو ڈھونڈ لو. یہ لارڈ میکالے کے اپروچز، اولڈ میتھڈالوجیز تیزی سے بدل رہی ہے. اس ریجن کے نوجوانوں کو اگر اس بدلاؤ کے بارے میں نہیں بتایا تو یہ بہت بڑا ڈرین کر جائیں گا ہم اپنے نوجوان بچے. جو جدید سکلز ہیں آن دا بیسس آف ٹیکنالوجی، اس کے لیے آپ کو زیادہ پڑھاکو نہیں ہونا چاہیے. اگر زبان پر آپ کمانڈ حاصل کرتے ہیں تو ڈیجیٹل مارکیٹ کے یا ڈیجیٹلائزیشن کے یا ٹیکنالوجی کی لینگویج سمجھ میں آ ہی جاتی ہے. کیونکہ یہ جو ڈیجیٹل دنیا میں سیکھنے کا انداز ہے، یہ پریکٹیکل زیادہ ہے، تھیوریٹیکل کم ہے. ہم جو ٹریڈیشنل ایجوکیشنل سسٹم میں تھے اس میں تھیوری زیادہ تھی، پڑھنا کم تھا. اپلائیڈ اسپیکٹ کم تھا. ایکیڈیمک اسپیکٹ زیادہ تھا، اپلائیڈ اسپیکٹ کم تھا. اگر آپ اس کو اپلائیڈ اسٹڈیز اور ایکیڈیمک میں ٹرن کریں تو بہتر طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم پریویل کرتا رہا، جو آتا رہا، دیٹ واز ایکیڈیمک. سیکھتے آبتے نتیجہ بعد میں نکالتے تھے. سیکھتے آبتے 5-6 سال بعد سرٹیفکیٹ کی صورت میں، ڈگری کی صورت میں پھر نوکری کے لیے جاتے تھے اور تب جا کے امپیکٹ ڈالتے تھے. ڈیجیٹلائزیشن، ٹیکنالوجی بڑی تیزی سے خود کو بدل رہی ہے، امپیکٹ دے رہی ہے، اور پریکٹیکل بہت زیادہ ہے، اپلائیڈ سٹڈیز ہے. اب پریکٹیکل نالج میں
آپ کو زبان کی ضرورت زیادہ ہے، باقی چیزیں آپ خود بخود سیکھ لیتے ہیں جب آپ اندر آ جاتے ہیں. لرننگ بائی ڈوئنگ. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب پچھلی صدی ہم سیکھتے رہے. ڈیجیٹلائزیشن سے وہ جو علم ہم نے اٹھایا اب وہ ایکشن میں آ گیا. اب عمل کا وقت ہے. اب عمل ڈیجیٹلائزیشن کی صورت میں آ گیا. تو اگر زبان آپ سیکھ لیتے ہیں اور آپ پرائمری بھی ہیں، زبان آپ سیکھ لیتے ہیں آپ میٹرک بھی ہیں، زبان آپ سیکھ لیتے ہیں رٹے سے آپ نے ماسٹر بھی کیا ہوا ہے، زبان پہ کمانڈ ہے تو ڈیجیٹل چیزیں آسانی سے سیکھی جا سکتی ہیں. آپ ٹیکنالوجی کو بہتر طریقے سے اپنے ایکیڈیمک ایکسلنس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، پروفیشنل ایکسلنس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پی ایچ ڈی کریں، ریسرچ کریں، آرٹیکل لکھیں، کنٹینٹ لکھیں، کوئی چیز پر دریافت کر لے، دنیا کو اپنا علم پہنچا سکے، تو ایکیڈیمکلی بھی تمہیں آسانی دے رہی ہے. پروفیشنلی اگر آپ کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ادھر بھی آپ کو چیزیں بہتر طریقے سے مینج کرنے میں آسانی دے رہی ہے. ایسی کوئی مثال، ایسی کوئی سکسیس سٹوری یا آپ کا اپنا کوئی ایکسپیرینس کہ جہاں پہ وہ کنونشنل ٹریڈیشنل سسٹم میں بچہ بچی نے پڑھا نہیں ہے لیکن انہوں نے ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا اور زبان انہوں نے سیکھی اور وہ ایک کامیاب انسان بنے؟ بہت سارے بچے جدید دور میں بچے کرتے کیا ہے کہ انگریزی سیکھتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ سیکھتے ہیں. آپ جب انگریزی سیکھتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ سیکھتے ہیں، فائور پہ جاتے ہیں، گگ بناتے ہیں اور خدمات دنیا کو دیتے ہیں، اس سے کماتے ہیں، اس سے اپنے جیب کا خرچہ بھی نکالتے ہیں، ہاسٹل کی فیس بھی رکھتے ہیں اور سیونگ بھی کرتے ہیں. بہت سارے بچے انگریزی زبان سیکھتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں، بڑے بڑے انٹرپرینورز کی برانڈز کو پبلسائز کرتے ہیں اور اس میں اپنا مارجن رکھتے ہیں، بہترین طریقے سے سیکھتے ہیں. ایٹ سے امیزون، ای بے، شاپیفائی، دنیا کی بہت بڑی اکانومی ڈیجیٹلی اب ان صورتوں میں سامنے آ گئی ہے. بچے زبان سیکھتے ہیں، امیزون میں آتے ہیں، شاپیفائی میں آتے ہیں، ایک خاص پرسنٹیج اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور وہ ارننگ کرتے ہیں. بہت سارے یہ جو فری لانسنگ کا تصور ہے بیسیکلی وہ یہی ہے. ایگزیکٹلی. فری لانسنگ کا تصور یہی سے ڈرائیو ہوا ہے، لیکن ہمیں جو مار پڑتی ہے وہ یہ کہ اس ڈیجیٹل مشین کی زبان انگریزی ہے. وہ جب ہمیں آتی نہیں ہے تو اس مشین کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے. ٹھیک. جب یہ مشین ہم سمجھتے نہیں ہیں تو اس مشین کا جو نیگیٹو اسپیکٹ ہے وہ جلدی سامنے آ جاتا ہے اور ہم غیر ضروری چیزوں میں انگیج ہو کر خود کو ڈرین کر رہے ہیں. یہ آپ نیگیٹو آسپیکٹس کی خلجی صاحب بات کر رہے ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ٹیکنالوجی کی بھی بات کی، زبان کی بھی بات کی، کمیونیکیشن سکلز کی بھی بات کی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی تو ہے، ہمارے پاس گیجٹس بھی ہیں، ڈیوائسز بھی ہیں، انٹرنیٹ بھی ہے. کیا یہی وجہ ہے کہ ہم فائدے کی بجائے نقصان میں جا رہے ہیں؟ ہماری جو نوجوان نسل ہے، اگر ہم سوشل میڈیا کے استعمال کی بات کریں، ہم ٹک ٹاک کی بات کریں، یوٹیوب، لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں لیکن ہم اس پہ جو کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ معیاری نہیں ہوتا. کیا وجہ یہی ہے کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی کی زبان کی سمجھ نہیں ہے؟ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کچھ اسپیکٹس اور بھی ہیں. دیکھو، ٹیکنالوجی اپنے آپ کو بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. جس تیزی سے یہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہے اور ایڈوانس کر رہی ہے اور اپ گریڈ کر رہی ہے، اتنی تیزی سے ہمارا بیہیویئر خود کو نہیں بدل رہا. اس ریجن کے نوجوان بچوں میں، بلکہ ہم سے پہلی جنریشن اور موجودہ جنریشن میں اڈاپٹیبلٹی کا آنسر بہت کم ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ جاگتے تب ہے جب پوری دنیا اس چیز کو پرانی کر دیتی ہے، اور اس کے پیچھے وجہ نہیں وجوہات ہیں. ایک نہیں، بہت سارے فیکٹرز اس میں انوالو. ایک یہ ہے کہ 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے جب کمپیوٹر کی جو صدی شروع ہو گئی، میں اس کو کمپیوٹر کی صدی کہتا ہوں کیونکہ اس نے انسانی زندگی پہ ہر اسپیکٹ پہ اثر ڈالا ہے. ہیلتھ میں کمپیوٹر نے بہت بڑی انقلاب برپا کیا، اکانومی میں انقلاب برپا کیا، مینجمنٹ میں انقلاب برپا کیا، گورننس میں انقلاب برپا کیا، ایکسچینج آف سائنٹیفک ریسرچ، تھاٹس، ایجوکیشن، نالج، دنیا کو ایک مٹھی میں بند کر دیا. اتنے بڑے بہاؤ، اتنی بڑی تبدیلی میں 40 سال پہلے اس ریجن کے لوگوں نے تعلیم کے اندر اس کی بنیادی چیزیں نہیں ڈالی. ابھی جو کھیپ ہم نے تیار کی، جو بچے 2005 میں پیدا ہوئے، 2002 میں پیدا ہوئے، 1995 کے بعد جتنے پیدا ہوئے ہیں، وہ اس بڑی تبدیلی کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر پا رہے. امیزون کا ایک کورس ہے، اس میں آپ میلینئر بن سکتے ہیں لیکن آپ نہیں بن سکتے کیونکہ میدا آپ کا چھوٹا ہے. آپ کو نہیں کر سکتے ڈائجسٹ جب تک آپ کو ڈیجیٹل دنیا کی وہ بنیادی معلومات نہ ہوں. ایک تو آپ کمپیوٹر کو جانتے نہیں ہیں کیونکہ 30 سال پہلے سے کمپیوٹر میں آپ سوائے ناچ گانے کا آپ نے کیا ہے. ٹک ٹاک میں آپ کیا کر رہے ہیں؟
آپ نے گل اور بلبل اور ڈرامہ اور فلم اور بیہودہ قسم کے فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر کمپیوٹر کو ایک سمبل آف سٹیٹس کے طور پر، موبائل کو ایک سمبل آف سٹیٹس کے طور پر ٹوٹلی لوگوں نے اس چیز کو اگنور کیا کہ یہ ابھی کا پینٹیم 1 بات کا جو چیز بنے گی اس سے، وہ بوزغلے جس وقت ہم نے رکھنی تھی، جو ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو پروگرامنگ کا کنسیپٹ دینا تھا، جو کمپیوٹر سائنس کا کنسیپٹ دینا تھا، وہ ہم نہیں دے سکے۔ نتیجے کے طور پر 95 کے بعد پیدا ہونے والے بچے یکدم میچور ہو گئے، وہ ادھر سے ڈیجیٹلائزیشن آ گئی بڑی تیزی سے، وہ وی آر آ گئے، ورچوئل ریالٹیز آ گئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا، گوگل کا زمانہ ختم ہو گیا، روبوٹس آ گئے، بڑے بڑے ڈیجیٹل مارکیٹس آ گئے، ایجوکیشنل یونیورسٹیز، ورچوئل یونیورسٹیز آ گئی، آن لائن ایجوکیشن سسٹم آ گیا، آن لائن لرننگ آ گیا، جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے، جس کے لیے وہ تیار نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے۔ 100 میں سے 93% بچہ ڈراپ ہو رہا ہے ابھی بھی۔ آپ ایک بچے کو امیزون میں داخلہ کروا کے دے دو، استاد بھی ٹھیک ہے، کنٹینٹ بھی ٹھیک ہے، یہ امیزون ہے بھی موجود ہے، لیکن ڈراپ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بچہ تیار نہیں ہے، نہ وہ مارکیٹ سائیکالوجی سمجھتا ہے، نہ پروڈکٹ نالج سمجھتا ہے، نہ اس کا بیہیویئر اس لیول کا ہے کہ انٹرنیشنل کلائنٹ کو ڈیل کرے۔ فری لانس انڈسٹری میں ہم اتنی تیزی سے ترقی نہیں کر سکے جتنا انڈیا نے کیا، کیونکہ ہمارے بچے کا بیہیویئر ہی وہ نہیں ہے، پروفیشنلی تو وہ تیار نہیں ہے نا، کمپیوٹر پہ تو اتنا ماہر نہیں ہے نا، ایکسپرٹ تو وہ ہے نہیں، یکدم آ گیا۔ تو مختلف اکیڈمیز اور انسٹیٹیوشنز میں بچے جاتے ہیں، فیسیں جمع کرتے ہیں، کلاسز لے لیتے ہیں، سمجھ ان کو آتی نہیں ہے، ڈراپ ہو جاتے، پھر موبائل اٹھاتے، ٹک ٹاک کی طرف آتے، فلم کی طرف آتے، ڈرامہ کی طرف آتے۔ جب ٹیکنالوجی کا مثبت سائڈ تمہیں معلوم نہیں ہے تو اس کا نیگیٹو سائڈ لازمی معلوم ہوگا۔ نیگیٹو اسپیکٹ اس کا آپ کو غیر ضروری انگیجمنٹ ہے، آپ کی اوپینین بلڈنگ ہے، آپ کو غصہ، اشتعال، بدلہ، نفرت، مارنا، کاٹنا، بدلہ لینا، سنگنگ، لو، کم عمری میں مینیپولیٹ ہوتے ہیں، آپ اصل میں خواہشات اور ضروریات کے درمیان پھنس جاتے ہیں، آپ کی ریسورسز ہوتے نہیں ہیں، مینیپولیٹ ہوتے ہیں، ریسورسز ہوتے نہیں ہیں، خواہشات آپ کا موبائل بنا دیتا ہے، آپ ایک احساسی کمتری کے اندر سٹریس ہو کر اپنے آپ کو ڈرین کر دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل میں یہ خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، غیر تعمیری سرگرمیوں میں ملوث۔ جو جھوٹ، دھوکہ، نفرت اور بدلہ لینے کی صفات ہمارے معاشروں کے اندر آئی ہے، یہ اس ڈیجیٹل مشین کی جو پازیٹیو سائڈز ہے اس سے ناخبری ہے، لہذا اس کی جو نیگیٹو اسپیکٹس ہے وہ تیزی سے سر، اور یہ جو عدم برداشت ہے، وائلنس کی ماں ہے، ٹھیک، یہ ساری اور یہ چیزیں جو سوسائٹی میں اگر ہم پولیٹیکلی بات کریں، جو پولرائزیشن ہے کہ ہم اپنے مخالف کا جو نقطہ نظر ہے اس کو سننے تک کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سر ایک بچے کے پاس، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ایک بچے کے پاس لیپ ٹاپ ہے، اس بچے کو پتہ نہیں ہے یہ علم کا بہت بڑا خزانہ ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ لاکھوں روپیہ کما سکتا ہوں، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں پوری دنیا کی تجربات سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، اور سارا دن رات وہ اس پر فلم اور موویز اور ڈرامہ دیکھ رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اوپینین تو بن رہا ہے نا، دماغ تو اس کا بن رہا ہے، اب جب وہ بن رہا ہے تو پھر وہ ایکشن کی صورت میں معاشرے میں آ رہا ہے۔ ایک بندے کی والد کی 1 لاکھ روپیہ سیلری ہے، بچہ جو ہے موبائل میں فیراریز دیکھ رہا ہے، بچہ موبائل میں 1 to 5 اور موٹر سائیکلیں دیکھ رہا ہے، بچہ موبائل میں بال سٹائل، لپسٹک اور سرخی پاؤڈر دیکھ رہا ہے، ناچ گانا دیکھ رہا ہے، تو بچے کے خیالات تو آسمان میں پہنچ گئے، وسائل ہے نہیں، جبکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تو جھوٹ بولے گا، صحیح، لڑے گا، دشمنی پالے گا، بدلہ لے گا، شارٹ کٹ اپنائے گا، جلد بازی کرے گا، ایموشنل ہوگا، وائلنٹ ہوگا، تو معاشرے کے اندر عدم برداشت کے ساتھ ساتھ، اور پھر نا اس کا فائدہ باہر کے لوگ اٹھاتے ہیں، وہ بڑی ایزیلی تمہیں مینیپولیٹ کرتا ہے، وہ تمہیں ہیپنوٹائز کرتا ہے، ان کی ہیپنوٹزم اس طرح ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزیں بنا دیتی ہے، کیونکہ اسگار ہے نا بندہ، اس کے پاس جو لیپ ٹاپ ہے، جو بندہ کماؤ ہوگا نا، جو لیپ ٹاپ سے کما رہا ہے، جو لیپ ٹاپ سے سیکھ رہا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کوئی یہ جو پھر فوریکس کے نام پہ اور ٹریڈنگ کے نام پہ جو وہ بچے لٹ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی خواہشات بہت اوپر ہیں اور سکلز نہیں ہیں۔ دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ بہت بڑے اماؤنٹ ہمارے ینگسٹر تیار چونکہ ہے نہیں، اکاڑے میں اترے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ اس کا تو پھر خلجی صاحب جس طرح آپ نے فرمایا، میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے اور وہ تصورات ہم تک اب پہنچ رہے ہیں۔ ہم اگر اے آئی کی بات کریں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں، پوری دنیا سے وہ کانسیپٹ آبسلیٹ ہو رہا ہے، ہم تک ابھی پہنچ رہا ہے، اور ہم بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی استعمال کر رہے ہیں،
کیا ہم تاخیر کا شکار نہیں ہو گئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ری ایکٹیو سے ایکٹیو مناسب بات ہے. 3 قسم کے لوگ ہیں: پرو ایکٹیو، ایکٹیو اینڈ ری ایکٹیو. پرو ایکٹیو وہ ہے جو ویسٹ ہے، صحیح، ادھر پرانا ہو گیا تو ہمیں پہنچ گیا. ٹھیک، بہتر بات ہے کہ ابھی پہنچ گیا. پہنچ تو گیا. یس، یہ کم از کم پہنچ گئی، اچھی بات ہے. اب اگر یہ پہنچ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی پر ایک مثبت اثر ڈالے، نہ کہ ہمیں ان چیزوں میں مصروف کرے جو معاشرے میں وائلنس اور بگاڑ کا سبب بنے. اور یا وہ جو جینون انٹیلیجنس ہے اس کے لیے ایک تھریٹ بنے. ایگزیکٹلی اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے تھریٹ ٹو دیٹ، اٹ کین ایڈ اے ویلیو، اٹ کین ایڈ ویلیو ٹو دا جینون نالج. لیکن المیہ خلجی صاحب وہی ہے نا کہ جو بھی ٹیکنالوجی آتی ہے ہم اس کو اتنا مس یوز کر لیتے ہیں. اب جس طرح اے آئی کی بات آپ کر رہے ہیں، ہم نے اپنے جینون انٹیلیجنس کو چھوڑ ہی دیا ہے، بس اب سارے چیز چیٹ جی پی ٹی کے حوالے کر دیے تو اس میں بلنڈرز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی اصل میں اس مسئلہ اس ریجن میں ہے. دنیا میں جو بھی بڑی چیز آئے گی نا، اس کا ایک اسپیکٹ لازمی ہوگا، وہ کسی ایک پرابلم کا سلوشن لازمی ہوگا. اے آئی بنی کیوں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کن پرابلمس کا سلوشن دے رہی ہے. اگر ہم دنیا میں بدلتے حالات اور اس کے اندر سلوشنز کے اسپیکٹ کو زیادہ دیکھ لیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم حالات کے ساتھ خود کو بدل سکتے ہیں اور ایک مثبت تبدیلی کا حصہ بن سکتے ہیں. لیکن اگر دنیا میں آنے والی تبدیلی کو ہم ایسے ایزیوم کر لیں یا پھر اس کو انٹرٹیننگ اسپیکٹ سے دیکھ لیں یا اس کو انگیجنگ اسپیکٹ سے دیکھ لیں، تو پھر ہر اس چیز جو کسی پرابلم کا سلوشن ہوگی اس کا ایک نیگیٹو اسپیکٹ لازمی ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا ایک مصیبت آن پڑی ہے کہ نوجوان بچے چونکہ تیار نہیں ہے، تبدیلی بڑی جلدی اس پہ آ گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ گیا نہیں ہے. اگر بچے کمپیوٹر کے بیسک فنڈامنٹلز اٹھا لیں، کمیونیکیشن سکل امپروو کریں، 1 2 3 لینگویجز مزید اسٹرانگ کریں اور پروفیشنلزم کی طرف آئے. میں یہی چاہ رہا تھا پروفیشنلزم پہ بات کریں، کیسے کنیکٹ کرتے ہیں ان سب کو. اب سر دنیا ہو گئی گلوبل ولیج. میں ایک ورک پلیس میں کام کرتا ہوں، میرے ساتھ فلپینس کام کر رہے ہیں، انڈینس کام کر رہے ہیں، میرے ساتھ سری لنکنس کام کر رہے ہیں. دنیا میں جو ورچوئل کو اسپیسز ہے یا ورک اسپیسز ہے، سائبر ورلڈ ہے، اس میں مختلف یا دنیا کی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں نا، وہ جو ہیومن کیپٹل اٹھاتے ہیں نا، تو پاکستان کے لوگ بھی ہے، ہندوستان کے لوگ بھی ہے، بنگال کے لوگ بھی ہیں، بڑی مختلف ممالک کے لوگ. جو سب سے زیادہ دنیا میں کسی ایک امپلائی کو عزت دی گئی ہے یا کسی کے کام کو ویلیو کیا گیا ہے، وہ اس کی بیہیویئر کی وجہ سے کیا گیا. تم سقراط ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو، تمہارے پاس سلوشن ہے، بڑے پہنچے ہوئے انسان ہو، آپ کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، دنیا نہیں ایکسیپٹ کرتی. کیونکہ اب یہ پشاور کی بات نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، آپ پوری دنیا تمہاری مارکیٹ ہے. جب دنیا تمہاری مارکیٹ ہے تو دنیا کے لیے ایک خاص لیول آف بیہیویئر چاہیے. آپ کی ایموشنز، آپ کی بیہیویئر میں اڈاپٹیبلٹی، فلیکسیبلٹی، ٹیم بلڈنگ، کنفلکٹ مینجمنٹ، بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جو اسٹریس مینجمنٹ، کرائسس مینجمنٹ، بڑی چیزیں ہیں. اگر وہ بیہیویئر میں ہے تو آپ دنیا کے لیے ایک زبردست ہیومن کیپٹل ہے اور ایک اچھی ریسورس. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروفیشنل ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ کا کسی پروفیشن کے ساتھ تعلق ہو، بلکہ یہ آپ کا رویہ، آپ کا بیہیویئر ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کتنے پروفیشنل ہو. سروس انڈسٹری سر بن گئی. ہم ابھی تک 4 بڑی انڈسٹری کو سن چکے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اسی بات پہ آتا ہوں. مینوفیکچرنگ انڈسٹری سب نے دیکھ لی، ایگریکلچر انڈسٹری صدیوں سے چل رہی ہے، ایکسکیویٹنگ انڈسٹری لوگوں نے دیکھ. ابھی تک اس ریجن کے لوگ اس بات سے ناشنا ہیں کہ سروس انڈسٹری ایک بہت بڑا ویٹیج لے چکی ہے. اب بیٹے تم ادھر ہو، اسکل تمہیں واشنگٹن سے چاہیے، تم بیٹے ادھر ہو، کام تمہارے لیے وہ ادھر کر رہا ہے. اب میں بیٹا ادھر ہوں، کام میرے لیے ایک بندہ واشنگٹن میں کر رہا ہے، میں اس کو کیوں پے کروں؟ میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ اس کے ہاتھ میں صلاحیت کون سی ہے، اور صلاحیت پھر بکتی ہے آپ کے ایٹیچیوڈ میں. تو ڈیجیٹلائزیشن کے آنے سے جو ڈیجیٹل سپیس کے اندر انڈسٹریز وجود میں آ گئی، ہمارے نوجوان بچے جب اس انڈسٹری میں قدم رکھتے ہیں تو رائٹ اور لیفٹ میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ 4 سدیے کا بندہ ہے، یہ نوشہرہ کا بندہ ہے، یہ لنڈی سڑک کا بندہ ہے، یا بالا ماڑی کا بندہ ہے. آپ کے ساتھ پوری دنیا بیٹھی ہوئی. آپ کا وزن اور ویٹیج ایویلیویٹ ہوتا ہے پوری دنیا کی بیہیویئرز کے ساتھ. تو پروفیشنلزم آپ کو دنیا کی لیول کا کر دیتی ہے، تمہیں سکھاتی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ غصے میں ہوں تو کیا کرنا چاہیے، آپ ٹیمپر مینجمنٹ کیسے کریں گے، ایموشنل مینجمنٹ کیسے کریں، ٹیم ورک کیسے کریں گے، ورک، پھر اس ٹیم ورک کے اندر ورک پلیس ڈائیورسٹی کیا ہے،
پھر اس ٹیم ورک کے اندر ورک پلیس ایٹیکیٹس کیا ہے، پھر آپ کے اندر لیڈرشپ کتنی ہے، آپ کے اندر برداشت کتنا ہے، آپ انوویٹو کتنے ہیں، انسپائر کتنا کرتے ہیں آپ اپنے کام سے کتنا انسپائر کرتے ہیں، اور پھر آپ سلوشن کتنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے کتنا بڑا جگر گوشہ ہے تمہارے اندر۔ ہمارے یہاں پر جو فزیکل گراؤنڈ پہ ورک پلیس اپروچز ہے وہ انٹرنیشنل گراؤنڈز کو میٹ نہیں کرتی، لہٰذا ہمارا ملازم لیبر بڑا سستا بک رہا ہے، دبئی میں بھی سستا بک رہا ہے، مڈل ایسٹ میں بھی سستا بک رہا ہے، ویسٹ میں بھی سستا بک رہا ہے۔ تو فزیکل گراؤنڈ میں یہاں پر جو ورک پلیس ایٹیکیٹس تھے، اب چونکہ وہ ورچوئل سپیس لے چکی ہے، ورچولی جب آپ جاتے ہیں پوری دنیا کے لوگ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، ادھر آپ کا پروفیشنل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بیہیویئر کے لحاظ سے، اپنے کام کے لحاظ سے، تاکہ دنیا تمہاری خدمات اچھے داموں خرید لے۔ اور یہ ایکولی ڈیجیٹل اکانومی پاکستان کی بنا رہی ہے اور بنا سکتی ہے۔ بہت شکریہ علیم شاہ خلجی صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا۔ جی ناظرین، آپ نے بات چیت سنی، اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ دیگر موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور علیم شاہ خلجی صاحب کے خیالات، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں اور آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔